اگر پاکستان کے آرمی چیف کی شان میں گستاخی ہو جائے پاکستان کیا جواب دے گا؟ محمد بن سلمان MBS کی شان میں گستاخی ہو جائے وہ کیا جواب دے گا؟ تو ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے نا، مسلمان حکمرانوں کی بات کروں جنرلائز کر کے، کہ اللہ کے رسول پر بات آتی ہے، قرآن پر بات آتی تو جذبات نہیں تمہارے بھڑکتے، اور تمہارے اپنے ذمہ داروں پر بات آ جائے، تمہارے حکمرانوں پر بات آ جائے تو تم بھڑکنا شروع ہو جاتے. اس کا مطلب ترجیح کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اپنی سیٹیں بچانے کے لیے امریکہ کے سامنے جھکتے رہتے. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، یہودیوں کے ساتھ بنا کر اسے رکھی ہوئی ہے کہ امریکہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے دنیا کے میپ پر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی امریکہ کو بھی پاکستان سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، کبھی چائنا اور رشیا کو بھی بنا کر رکھنی پڑتی ہے. مگر آخر کب تک؟ ٹھیک ہے، ہم اگر مسلمان ہیں اور ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا، نظریہ چھوڑیں گے تباہ ہوں گے. USSR نے نظریہ چھوڑا کمیونزم کا، تباہ ہو گیا. اس کے ایٹم بم اس کے کچھ کام نہ آ سکے. ہم ایٹامک پاور ہے، نو ڈاؤٹ ہماری پوزیشن ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کچھ آواز بلند کرنے کے لیے. لیکن قرآن کی بے حرمتی کا معاملہ صرف پاکستان کا تو نہیں ہے نا، یہ پوری امت مسلمہ کا ہے. تو امت مسلمہ کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے. ایک ہوتا ہے معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، تجارتی طور پر، سفارتی طور پر. اور اگر امت والے کام کی طرف آئے گی جو کہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی سربلندی، اس سے کم پر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آپ اور ہم پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دے دیں گے، لیکن جب تک اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. اور فائنل باٹم لائن یہ ہے، نظام خلافت تھا، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. آج نہیں، ہم خالی بے بسی سے باتیں کر رہے ہیں. ہم جواب تب دے سکیں گے جب ہم نظام خلافت کو قائم کریں گے. اللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ OIC ہو گئی، اسلامی OIC ہو گیا، اقوام متحدہ ہو گیا اور دیگر جو اسلامی ممالک ہو گئے، سوال اب کی پورے دنیا میں جو ہے مسلمان آباد ہیں اور مسلم حکمران بھی موجود ہیں. کیا وجوہات ہے کہ جو مغرب ہیں وہاں پہ بلا خوف و خطر یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور مسلم حکمران OIC اقوام متحدہ خاموش رہتی ہے؟ اقوام متحدہ کا بھی گرا بتائیے. اقوام متحدہ تو لانڈی اور کنیز ہے نا، امریکہ اور یورپ کی. ٹھیک ہے، کشمیر اور فلسطین کے مسئلے 70 سال سے حل نہیں ہوئے. ایسٹ ٹیمور کا مسئلہ ایک ہفتے میں حل ہو جاتا ہے. بائسنس ہے نا، منافقت ہے نمبر 1. OIC تو اصل میں OIC ہے، ان کے تو اپنے بس وہ بیانات کے حد تک معاملات ہیں. مسلمان حکمرانوں کا مسئلہ حدیث کے مطابق حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جو تم میں پیدا ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا ساری قومیں تم پر حملہ کریں گی. جب تک آخرت ہمارا مطلوب نہ بنے اور مال کے بجائے خالق کائنات ہمارا مطلوب نہ بنے، اور جب تک اللہ کے دین کے ساتھ ہم کمیٹڈ نہیں ہوں گے، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے. مسلمان حکمرانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اپنی سیٹیں بچانے کے لیے امریکہ کے سامنے جھکتے رہتے. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، یہودیوں کے ساتھ بنا کر اسے رکھی ہوئی ہے کہ امریکہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. تو جب تک اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی اور اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے. ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. پاکستان سمیت جو اقوام عالم کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو سویڈن اور جو وہ اس کے حمایتی ممالک ان کی بائیکاٹ جو شیعہ ہیں ان کی بائیکاٹ کر کے ہی ان کو سبق سکھانے لگتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی، ڈینمارک، سویڈن اور اگر آپ ہالینڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے ڈینمارک نے ماضی میں خاکے بنوائے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے. سعودیہ اور UAE نے ان کی جو ڈیری کی پروڈکٹس ہیں وہ بینڈ کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینمارک کے وزیر کو آ کے معافی مانگنا پڑی تھی. تو یس، کیونکہ وہ تو دنیا کے دل دادا ہے نا، ان کو تو مال چاہیے. اگر آپ اکنامک بائیکاٹ ان کا کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑے یوزر ہیں، 2 ارب مسلمان بہت بڑا یوزر ہے مغرب کے پروڈکٹس کا. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ایک امبارگو لگاتے اور ان کے اوپر اکنامک بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو دن میں تارے نظر آ سکتے ہیں. مگر جرأت کب پیدا ہوگی؟ جب خوف خدا دل میں ہوگا. اگر ان حکمرانوں کو سیٹیں چاہیے اور ان کو دنیا کی کرسی اقتدار چاہیے تو یہ کہاں سے آگے بڑھ کر بات کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، میں کھل کر بات کروں، اگر پاکستان کے آرمی چیف کی شان میں گستاخی ہو جائے پاکستان کیا جواب دے گا؟ محمد بن سلمان MBS کی شان میں گستاخی ہو جائے وہ کیا جواب دے گا؟ تو ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے نا، مسلمان حکمرانوں کی بات کروں جنرلائز کر کے، کہ اللہ کے رسول پر بات آتی ہے، قرآن پر بات آتی تو جذبات نہیں تمہارے بھڑکتے، اور تمہارے اپنے ذمہ داروں پر بات آ جائے، تمہارے حکمرانوں پر بات آ جائے تو تم بھڑکنا شروع ہو جاتے. اس کا مطلب ترجیح کیا ہے؟ اللہ ترجیح نہیں، قرآن ترجیح نہیں، رسول اللہ کی ذات ترجیح نہیں. جس دن اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور قرآن اور دین ترجیح بنے گا، پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں گے. جب تک وہ ترجیح نہیں بنیں گے، ہم نیون سٹی بھی بنائیں گے، ہم رونالڈو کو جو ہے وہ اربوں خربوں روپے دے دیں گے، اس کے ایک میچ کا ٹکٹ جو وہ 1 کروڑ ریال کا بیچ بھی دیں گے. ہم یہ کر کے دنیا کو دکھائیں گے.